الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هدى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززہ طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ زندگی کا جب اختتام ہو تو جمعے کی سعادت سے ہم سب لوگ مستفیض ہو رہے ہوں، ہمارا آخری کلام، آخری کام اللہ تیری عبادت ہو، نماز ہو، نماز جمعہ ہو، اس کے بعد پھر ہمارا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ محترم بھائیو، یہ کامیاب خاتمے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین پہ توکل ایمان کا انتہائی ایک اہم جز ہے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے کوئی کام کسی کے سپرد کر دینا اور ہمیں پھر وہ کام بالکل ریڈی ملتا ہے، تیار ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر کے اندر سامان لے کے آتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، اور وہ کھانا بنانے کا سامان آپ اپنے گھر والوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کام کو توکل کہا جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ کھانا بن کے ریڈی بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کوئی جوڑا دیتے ہیں درزی کو، ٹیلر کو سلنے کے لیے، آپ کا کام ہے کپڑا اس تک پہنچانا۔ اب آپ نے اپنا کپڑا، اپنا سامان اس ٹیلر کے سپرد کر دیا، کچھ دن کے بعد وہ ایک بہترین قسم کا جوڑا بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کام کو توکل کہا جاتا ہے، اور یہ دنیاوی توکل تو ہم جانتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا اثر رسوخ کسی اعلیٰ سطح کے بندے سے ہونا چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا کوئی ساتھی مریض بیمار ہو جائے ساتھی، تو اس کا ہاسپٹل کے اندر، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی جان پہچان ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ تھانہ کورٹ کچہری کا معاملہ آ جائے تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری جان پہچان تھانے کے ایس ایچ او سے ہونی چاہیے، علاقے کے چیئرمین سے، کونسلر سے ہونی چاہیے، ایم پی اے ایم ایل اے سے ہونی چاہیے، وکیل سے، جج سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا تعلق ان اشخاص سے ہوگا تو مجھے پھر کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ دنیاوی تعلقات جتنے بھی ہیں یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اپنی کوئی حاجت ہوتی ہے، آپ نے فون لگایا، معلوم چلتا ہے کہ نمبر بند ہے، آپ نے رابطہ کرنا چاہا، معلوم چلتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے، آپ نے رابطہ کرنا چاہا، معلوم چلتا ہے کہ بندہ شہر سے باہر ہے۔ اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ سے سر کو پکڑ لیتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کوئی دوسرا بندہ ڈھونڈا جائے، دوسرا بندہ تلاش کیا جائے، پھر اس سے تعلقات بحال کیے جائیں۔ معلوم چلتا ہے کہ وہ جناب اس کا بھی
کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، پھر آپ تیسرا بندہ ڈھونڈتے ہیں، چوتھا بندہ ڈھونڈتے ہیں، اس طرح ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن محترم بھائیوں، ایک ذات ایسی ہے جو ہمہ وقت ہماری فکر میں لگی ہوتی ہے، ہماری توجہ میں لگی ہوتی ہے، ہمارے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارے معاملات کو سنبھال رہی ہوتی ہے، ہر مشکل میں مدد کر رہی ہوتی ہے، بیماری میں شفا دے رہی ہوتی ہے، بھوک میں خوراک دے رہی ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ وہ مکمل اپنی توجہ کا مرکز بنائی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی اللہ رب العالمین پہ توکل کیجئے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا محترم بھائیوں فون بھی بند نہیں ہوتا، اس کا رابطہ بھی منطلق نہیں ہوتا، اس سے رابطہ کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی نیند بھی نہیں آتی، وہ کبھی بیمار بھی نہیں پڑتا، اسے کبھی کوئی بھوک بھی نہیں ستاتی، کوئی اس کے اوپر حاوی بھی نہیں ہے۔ اتنی زبردست طاقت اسے چھوڑ کے ہم محترم بھائیوں لوگوں کے معاملات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بار قرآن مجید میں ایمان والوں کے تذکرے فرمائے، اور فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پہ توکل کریں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین پہ اعتماد کریں، وہ اللہ رب العالمین کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے۔ آج انسان دنیاوی معاملات میں بڑی توجہ رکھتا ہے، دنیاوی اسباب میں بڑا ہی دھیان رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ہر کسی اونچی طبقے سے تعلق بحال ہو جائے، میرا رابطہ فلاں بندے سے ہونا چاہیے، میرا معاملہ فلاں بندے سے آسان ہونا چاہیے، فلاں بندے تک میری پہنچ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے، اگر کوئی مشکل حالات آ جائیں، اگر مالی حوالے سے پریشانی ہو جائے یا جسمانی حوالے سے پریشانی ہو جائے، تو فوراً میں ان بندوں کا معاملہ تلاش کر کے اپنے معاملے کو آسان بنا لوں، لیکن بھول جاتا ہے دنیاوی جتنے بھی تعلقات ہیں، دنیاوی جتنے بھی رابطے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جانے ہیں، دنیاوی جتنے بھی رابطے ہیں سارے کے سارے فنا ہو جانے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام کائنات نے فنا ہو جانا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، یہ بلند و بالا آسمان نے فنا ہو جانا ہے، یہ بچھی ہوئی زمین نے فنا ہو جانا ہے، یہ اونچے اونچے پہاڑوں نے فنا ہو جانا ہے، یہ بہتے ہوئے لہراتے ہوئے سمندروں نے فنا ہو جانا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جسے نہ کبھی نیند آتی ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ توکل کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ الحی قیوم ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا
کبھی نیند بھی نہیں آتی، اللہ اکبر، اللہ کبھی سوتا بھی نہیں ہے، کبھی جاگو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو آنا بہت دور کی بات ہے، اسے تو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ دنیاوی جتنے بھی رابطے ہیں سب سو جاتے ہیں، دنیاوی جتنے بھی رابطے ہیں، تعلقات ہیں، سب اپنی نیند کا بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ ہمیشہ مستقل بندوں کی مدد میں لگی ہوتی ہے۔ اللہ جی آپ کو نیند نہیں آتی، اللہ جی آپ کو اونگ نہیں آتی، جی جی میرے بندے میں مسلسل تیری مدد میں لگا ہوتا ہوں۔ اگر میں سو جاتا تو آدم علیہ السلام کی دعا کو کون سنتا؟ اگر میں سو جاتا تو نوح علیہ السلام کی کون مدد کرتا؟ اگر میں سو جاتا تو سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا کی پکار کو کون سنتا؟ اگر میں سو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ نمرود میں تھے تو اس آگ کو گلے گلزار کون بناتا؟ اگر میں سو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کیسے کرتا؟ اسماعیل علیہ السلام کی مدد کیسے کرتا؟ اگر میں سو جاتا تو سیدنا یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا اس موقع پہ ان کی کون مدد کرتا؟ اگر میں سو جاتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس موقع پہ جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا، سمندر کے اندر موجود تھے، اس موقع پہ ان کی کیسے مدد کرتا؟ اگر میں سو جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں کیسے مدد کرتا؟ اگر میں سو جاؤں تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ اپنے کام کاج کو دیکھتے ہیں، گھر والے گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں اور پھر سارے معاملات کو سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھر والے ماں، بہن، بیٹی، بیوی اگر یہ پورے دن سو جائے تو آپ کو روٹی کون دے گا؟ آپ کو کپڑا کون دے گا؟ آپ کو آپ کی مطلوبہ چیزیں کون دے گا؟ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے اگر سو جائے وہ تو گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ رب العالمین محترم بھائیوں جو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، کائنات ہی نہیں بلکہ آسمانوں کے اندر بھی جتنے جہان ہیں، آسمانوں کے جہان ہی نہیں بلکہ زمینوں کے نیچے بھی جتنے جہان ہیں، ان تمام کو سنبھالنے والا وہ اللہ کا اکیلا ہے۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، اللہ رب العالمین پہ کرنا ہے، ہر حال میں توکل اللہ رب العالمین پہ کرنا ہے، اسباب استعمال کرنے ہیں، وسائل استعمال کرنے ہیں، لیکن فی الحال جو ہے اللہ پہ توکل رکھنا ہے۔ اگر بندہ بیمار ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوا وغیرہ نہ کرے، کہتا ہے پھرے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، نہیں نہیں محترم بھائیو، یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت والے معاملات ہیں، بلکہ فرمایا دوا بھی کرنا ہے، دوا کا بھی استعمال کرنا ہے، خوراک بھی لینی ہے، دوا دارو بھی کرنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اسے استعمال کرنا ہے۔ اس گولی کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھ دی ہے، اس دوائی کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھ دی ہے۔ دوا کے اندر مکمل شفا نہیں ہے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیماری سے دوچار ہوتا ہوں، اگر مجھے بخار آ جاتا ہے، نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ دوا میں شفا نہیں ہے محترم بھائیو، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، جب تک میرا رب نہ چاہے اس وقت تک شفا نہیں ملنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا
تب شفا ملے گی۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو محترم بھائیو پھر ہمیں اس پہ توکل کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس پہ توکل کیجئے اور توکل کر کے اسباب و وسائل کو استعمال کیجئے۔ محترم بھائیو شفائیں 5 روپے والی پرچی والوں کو بھی مل جاتی ہیں، اور شفائیں محترم بھائیو 2000 روپے پرچی والوں کو بھی مل جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ 5، 10، 50 روپے والی پرچی والوں کو شفا نہیں ملتی، 2000، 5000، 10,000 والے پرچی والوں کو شفا ملتی پھر، کیونکہ لوگ وہاں جاتے ہیں بہت۔ تو اگر شفائیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تو بیچارہ غریب آدمی تو بیماری سے ہی مر جاتا نا۔ معلوم یہ چلا کہ اس 5، 10 والی پرچی والے کو بھی شفا مل رہی ہے، اس 2000، 5000 والے کو بھی شفا مل رہی ہے۔ شفائیں دینے والا اس غریب کو بھی میرا اللہ رب العالمین ہے، اس امیر کو بھی میرا رب العالمین ہے۔ نبی علیہ السلام بھی بیمار ہو جاتے تھے انسانیت کے تقاضے کے تحت۔ آپ علیہ السلام کے بھی سر مبارک میں کبھی درد ہو جاتا تھا، کبھی آپ بخار سے دوچار ہو جاتے تھے، کبھی آپ بیماری کا شکار ہو جاتے تھے۔ آپ کی بیماری تھوڑی سی بلند زیادہ طویل ہو جاتی ہے، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی معالج کو لایا جائے، کسی علاج کرنے والے کو لایا جائے۔ ایک معلوم چلتا ہے کہ ایک طبیب جو کہ مسافر ہے، مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہاں پر آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ جناب بڑے بیماروں کو اس نے ٹھیک کر دیا۔ آج ہمارے بھی بات چل رہی ہوتی نا، یار فلاں بندہ اس کے پاس چلتے ہیں، اس نے بڑوں کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ اکبر! معلوم چلتا ہے کہ جناب وہ خود ہی بیمار پڑا ہوا ہے۔ پھر یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے محترم بھائیو۔ ہاں جائیں، ملاقات کریں، اسباب و وسائل کو استعمال کریں، لیکن اس سے ملنے کے بعد بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ جناب تیرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا تیرے پاس آنا لکھا ہوتا، میرا تیرے سے علاج کروانا لکھا ہوتا، اور میں نے علاج کروایا ہے، یقیناً شفا میرا رب ہی دے گا۔ ایسا عقیدہ بندہ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی بیماری تھوڑی سی طویل ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو جاتے ہیں، بندے کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے نبی جی، یہ ایک معالج ہے، طبیب ہے، لوگوں کے علاج کرتا ہے، ہمیں مل گیا تھا، ہم آپ کے پاس لے کے آ گئے ہیں، آپ اپنا علاج اس سے کروا لیجئے، آپ اپنا معالجہ اس سے کروا لیجئے۔ نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں من انتا، کہتا ہے انا الطبیب۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں طبیب ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو کب سے طبیب ہونے لگا؟ طبیب تو میرا اللہ ہے، طبیب تو میرا اللہ ہے، تو طبیب نہیں ہے، طبیب اللہ ہے، شفا اس نے دینی ہے۔ دیکھیں عقیدہ دیا امت کو کہ شفائیں رب نے دینی ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، بڑے سے بڑے کلینک میں چلے جائیے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیے، اگر شفا رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے تو محترم بھائیو وہاں سے بھی جنازے نکلتے ہوئے نظر آتے ہوں گے آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں طبیب تو میرا اللہ ہے، کہتا ہے پھر میں کون ہوں؟ میں کون ہوں پھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو لوگوں کو مطمئن کرنے والا ہے، تو لوگوں کو سکون پہنچانے والا اپنی باتوں کے ذریعے۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو کہتا کوئی بات نہیں، صحیح ہو جاؤ گے، یہ دوا کھا لو، یہ خوراک کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اطمینان دلانا ڈاکٹر کا کام ہے، لیکن افسوس ہمارے یہاں تو ڈاکٹر بھی ایسے بیٹھے ہیں جو بندہ جائے کچھ صحیح چلتا ہوا وہ واپس آتا ہے اسٹریچر پہ لیٹا ہوا، اسے اور ڈرا دیا جاتا ہے، اوہو یہ رپورٹیں ہوں گی آپ کی، ابھی فلاں ٹیسٹ باقی ہیں، فلاں ٹیسٹ باقی ہیں، اور اگر یہ حصہ نہ نکلا تو آپریٹ کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ حصہ آپ کا کاٹنے پڑ جائے، بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے اطمینان دلانا، اس کے دل کو خوش کرنا، اسے اطمینان دلانا، اسے امید دلانا، اس رب العالمین سے جوڑنا۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا محترم بھائیوں، اس کا حق نہیں ہے کہ اس اسٹیج پہ، اس سیٹ پہ، اس کرسی پہ اسے بٹھایا جائے۔
آج تو گلی گلی میں جناب نام نہاد ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیسے انجیکشن ٹھوک رہے ہیں، کسی کو کیسی دوائی پلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے حال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ رب العالمین یہ جانوروں کو دیکھیے آپ، کیا یہ بیمار نہیں پڑتے؟ یہ بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، جانور بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جانور بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان جانوروں کا اللہ رب العالمین پہ توکل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جانوروں جیسا توکل کیا کرو۔ کیسا توکل جانوروں کا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لَوْ تَتَوَكَّلُونَ كَمَا يَتَوَكَّلُونَ الطَّيْرُ۔ میرے صحابہ اگر تم ایسا توکل کرنے لگ جاؤ، ایسا بھروسہ کرنے لگ جاؤ، ایسا اعتماد کرنے لگ جاؤ اللہ رب العالمین پہ، جیسے یہ پرندے اللہ رب العالمین پہ توکل کرتے ہیں، جیسے یہ پرندے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جیسے یہ پرندے اللہ رب العالمین پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی کیسا توکل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا ہوگا اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اللہ رب العالمین پہ توکل کرتے ہوئے، جب شام کو رات کو اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون سی دکانیں ان کی، کون سی ان کی فیکٹری ہے، کون سے ان کے کارخانے ہیں، کون سے ان کے عزیز و اقارب ہیں، چاچا ماما تایا ہیں، وہاں جا کے کھا پی کے آتے ہیں، رب کھلاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے تمام کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے محترم بھائیو، کوئی کسی کو دانا بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ رب العالمین پہ توکل کیجیے، اس اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کیجیے، جس کے بھروسے کرنے کی وجہ سے محترم بھائیو دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو اس ذات کے اوپر جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے گا، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو مفتی ہو عام بندہ ہو، اگر کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے گا، اللہ رب العالمین پہ توکل کرے گا، اللہ رب العالمین پہ یقین رکھے گا، وَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اسے کافی ہو جائیں گے۔ کیسے کافی ہو جائیں گے؟ سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت ہیں، آپ رشتے کے خالو لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر زکریا علیہ السلام ان کی کفالت فرماتے ہیں، انہیں محراب میں ایک حجرے میں کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور چاروں دیواری سے بند ہوتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کچھ دن کے بعد حال احوال لینے کے لیے جاتے تھے کہ میری بھانجی کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، لیکن جب زکریا علیہ السلام بیوی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس انواع اقسام کے پھل دیکھتے ہیں، جن کا موسم بھی نہیں ہے وہ بھی پھل موجود ہے، جن کا موسم ہے وہ بھی پھل موجود ہے، انواع اقسام کے پھل موجود ہیں، انواع اقسام کی نعمتیں موجود ہیں۔ زکریا علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے۔ کبھی آپ گھر پہ جائیں نا، روزانہ آپ گھر میں سامان لے کے جاتے ہیں، ایک دن آپ جو ہے گھر میں خالی ہاتھ جائیں اور جب آپ گھر پہنچے تو آپ وہی سامان جو روزانہ لے کے آتے پہلے سے موجود ہو، تو آپ حیران ہوں گے نہیں ہوں گے کہ ہیں جی
یہ کیسے آ گیا؟ ہمارے جواب کیا ہوتا ہے؟ میرا چاچا دے کے گیا ہے، میرا ماما دے کے گیا ہے، فلاں جگہ میں گئے تھا، فلاں جگہ سے میں لے کے آئی ہوں. ہمارے تو یہ جواب ہوتے ہیں نا. بی بی مریم علیہ السلام کے پاس جب جناب زکریا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے پاس انواع اقسام کی نعمتیں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. پوچھتے ہوا کیف یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کون لے کے آیا ہے؟ اے مریم تیرے پاس یہ میوے نعمتیں کون لے کے آیا ہے؟ بی بی مریم علیہ السلام فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. کبھی ایسا بول کے دیکھیں نا، کبھی آپ سے آپ کی اولاد پوچھے کہ ابا جی یہ آپ کو، اب بچوں کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں. کبھی نہ کبھی بچے پوچھ لیتے ہوں گے کہ ابا جی یہ کیسے آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جناب بیٹا میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے بیٹا اللہ دیتا ہے مجھے، اللہ نے دیے ہیں مجھے. تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے. جب آپ اپنی اولاد کو یہ سبق دیں گے کہ بیٹا یہ کپڑا اللہ نے دیا ہے، یہ جوتے اللہ نے دیے ہیں، یہ گھر اللہ نے دیا ہے، یہ گاڑی سواری اللہ نے دی ہے، تو آگے اولاد بھی پھر یہی بتائے گی لوگوں کو کہ جناب کوئی پوچھے گا نا کہ ابا کس نے دیا ہے، اماں کس نے دی ہے، تو بچہ آگے سے کہے گا اللہ نے دیا ہے، یہ چیز اللہ نے دی ہے. بچے کا یہ ذہن بنا دیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ ہر نعمت میرے رب نے دی ہے. بی بی مریم علیہ السلام فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. جناب مریم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل فرمایا، پھر اللہ رب العالمین کیسے کافی ہو گیا. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، چور ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. آج ہم بھی کبھی کبھی جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہم بھی دنیا والوں پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ آ جائے، فلاں بندہ آ جائے، اس سے رابطہ کر لوں، اس سے رابطہ کر لوں. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشانی میں پھنس گئے، چور ڈاکوؤں میں پھنس جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی آتا ہوا نظر نہیں آتا، زبان سے کہتے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ. اتنے میں سامنے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا کوئی شخص نظر آتا ہے، آپ کے پاس پہنچ کے تلوار نکال کے چوروں کو ڈاکوؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آنے والے شخص کون ہے، یہاں کا تو معلوم نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے خاص آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. یہ ہے توکل اللہ تعالیٰ پہ. کہانے میں ذرا لیٹ ہو گیا میں، حالانکہ دیکھیں یہاں پہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے پڑھے ہیں، حسبی اللہ 3 بار پڑھے ہیں. 3 بار پڑھنے کے بعد جناب جبرائیل آپ کے سامنے کھڑے تھے. اس سے زیادہ اسپیڈ کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. میں بھی آپ بھی آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا دن، پورا دن لگا کے کسی نہ کسی کے پاس پہنچیں گے، وہ اللہ رب العالمین پل بھر میں اپنے فرشتوں کو بھیج کے آپ کی مدد فرما دے گا. جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پڑھا حسبی اللہ 1 بار، اس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ جبرائیل. میں نے کہا جی جی رب جلیل حکم کیجیے. جب آپ نے دوسری بار پڑھا حسبی اللہ، میں 7ویں آسمان پہ تھا. جب آپ نے تیسری بار پڑھا میں آپ کے سامنے تھا. اتنے زیادہ اس لیے. اور آپ جانتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی
جو مسافت ہے محترم بھائیوں، جیسے کہ یہ زمین سے لے کے یہ آسمان، اتنے فاصلہ، پہلے آسمان اتنا ہی فاصلہ، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اتنی زبردست سپیڈ ہے۔ اللہ کی مدد سے پہلے محترم بھائیوں کسی اور کی مدد نہیں پہنچ سکتی۔ اس اللہ رب العالمین پہ توکل کر کے دیکھیے، اور یقیناً کبھی میں نے اور آپ نے توکل کے مشاہدے کیے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ مدد کیسے آ گئی، یہ مالی معاملات کیسے صحیح ہو گئے، یہ بیماری کتنی جلدی شفا مل گئی۔ یہ تیرا وہ توکل ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر تم مکمل اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج کے تیری مدد فرمائے۔ ایمان والوں کے لیے اسی بات کا حکم دیا گیا، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، نبی کے فرامین پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، اسلامی واقعات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، ان کے ایمان بلند ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ رب العالمین پہ حقیقی توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، یہ دنیاوی معاملات ہمیشگی والے نہیں ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس پہ توکل کر کے دیکھیے۔ میں نہ تمہیں کھلا سکتا ہوں، نہ تم مجھے کھلا سکتے ہو، میں نہ تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم نہ میری مدد کر سکتے ہو۔ حتیٰ کہ باپ کے سامنے بیٹا بھی محتاج ہے، بیٹے کے سامنے باپ بھی مسکین ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں اس رب کریم کے۔ تو اس رب کریم پہ توکل کر کے دیکھیے۔ جب آپ اس رب کریم پہ توکل کر کے دیکھیں گے، پھر آپ کے دل میں ایک اطمینان ہوگا، ایک امید ہوگی، ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہوگا، ایک مسکراہٹ ہوگی، اطمینان قلب موجود ہوگا، ذہنی سکون موجود ہوگا۔ آپ کو نیند پرسکون آئے گی، خوراک کم میں بھی آپ کو افاقہ نظر آئے گا، شفائیں آپ کو مل جایا کریں گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آ جائیں گی۔ کب؟ جب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں، گارنٹی والی بات فرماتے ہیں، اللہ کی بات بغیر گارنٹی کے نہیں ہوتی۔ محترم بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں جو بھی مجھ پہ توکل کرے گا میں اسے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔